اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم وسہل مخرجہم. نعم، ہماری بحث تھی ائمہ علیہ السلام کی ان حدیث اور اقوال اور فرامین کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے کہ یعنی روایات آپ کو یعنی آپ نے ان روایات میں یعنی مفہوم بیان فرمایا ہے، یعنی مفہوم ہے روایات کا کہ ہم اہل بیت مثلا جیسے فرمایا آپ علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت صادقین ہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی کذاب ضرور لگا رہتا ہے جو لوگوں کے درمیان ہمارے نام سے غلط روایات بیان کرتا ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ روایات میں غور و خوض کریں، جو روایت بیان کی گئی ہے اس میں غور و خوض کریں، دقت نظری سے کام لیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں. یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کوئی انسان امام علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کر دے تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام نے واقعاً یہ بیان فرمایا بھی ہے یا نہیں، یہ فرمان مبارک امام علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، یا کسی نے ایسے ہی منسوب کر دیا. بہرحال ایک موقع پر یعنی امام علیہ السلام نے اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے، مختلف مقامات پر بتایا ہے. ایسی روایات جن میں اس خطرے سے آگاہ کیا، یعنی ایسی روایات موجود ہیں جن میں اس خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے، وہ بہت ساری ہیں، بے شمار ہیں، اور انہیں قطعی اور یقینی حیثیت حاصل ہے. جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ مغیرہ بن سعید نے میرے والد بزرگوار کے اصحاب کی کتابوں میں متعدد حدیثیں شامل کر دی ہیں جن کا میرے والد بزرگوار سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت ساری کتابیں ہو سکتی ہیں جن میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف غلط اقوال منسوب کر دیے گئے ہوں. لہٰذا جو انسان ان اقوال اور ان چیزوں کو پڑھے، ان کا مطالعہ کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھان بین کرے، دیکھے کہ کیا واقعاً یہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین ہیں یا کسی نے غلط طریقے سے منسوب کر دیے ہیں. اور یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ علم رجال حاصل کریں. نعم، ایک موقع پر جب امام رضا علیہ السلام کے سامنے امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کی حدیثوں کا مجموعہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہے، کس نے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حدیث میں بہت سی روایتیں ابو الخطاب کی گھڑی ہوئی ہیں. کس کی؟ ابو الخطاب کی. اب آپ توجہ دیجئے کہ امام علیہ السلام نے یعنی امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس میں بہت سی روایتیں ابو الخطاب کی گھڑی ہوئی ہیں اور ان کا ائمہ معصومین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ابو الخطاب پر لعنت کرے، یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کے اصحاب پر بھی لعنت کرے، کیونکہ اس نے اور اس کے اصحاب نے اس کام کو انجام دیا ہے کہ ہمارے یعنی اجداد کی طرف وہ باتیں منسوب کی ہیں، وہ اقوال منسوب کیے ہیں جو میرے آبا و اجداد نے نہیں بیان فرمائے ہیں. یہ مقصد ہے امام علیہ السلام کا، یہ مقصد ہے. کہاں موجود ہے؟ رسالہ کشی میں یہ بات موجود ہے. اس سلسلے میں بعض علماء نے اس نقطے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ اولاً تو روایات کے درمیان جعل سازوں کے وجود کے بارے میں جن روایات نے اشارہ دیا ہے وہ وہ حد تواتر ہیں، یعنی بحد تواتر ہیں، وہ بحد تواتر ہیں اور قطعی حیثیت رکھتی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہے تو خود ان روایات کا وجود اس حقیقت کی علامت ہے کہ جعل سازوں کا وجود رہا ہے، اور یہ بات مسلم ہے، یعنی طرفین میں مسلم ہے. سب جانتے ہیں کہ روایتیں بہت ساری مقدار میں گھڑی گئی ہیں، ضعیف روایتیں، غلط روایتیں بنائی گئی ہیں، چاہے وہ نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہوں یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی ہوں. اور ورنہ ان روایات کی وضع کرنے والے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ بہرحال راویوں کے درمیان کذاب، جعل ساز،
بے دین اور عیار افراد کا وجود اس امر پر آمادہ کرتا ہے کہ روایات پر عمل کرنے سے پہلے اس علم کی طرف رجوع کیا جائے، اس علم کی طرف رجوع کیا جائے جس میں راویوں کے واقعی حالات بیان کیے گئے ہوں اور جس کے بارے میں اچھے برے کا امتیاز ممکن نہ ہو، اور اسی علم کو علم رجال کہا جاتا ہے۔ یعنی جب ان روایات سے آپ کیا نتیجے نکال سکتے ہیں؟ یعنی یہ بات مسلم ہے اور حقیقت اور یقینی ہے کہ روات کے درمیان بہت سارے راوی ایسے تھے جو جال ساز تھے، مکار تھے، عیار تھے، ذہنی خواصت تھی ان کے یہاں، اور انہوں نے روایتوں کو گھڑا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو نیک اور اچھے راویوں سے جدا کرنے کے لیے ان دونوں میں یعنی جالساز، غلط، مٹکار اور خبیث لوگوں کے درمیان اور نیک اور صالح اور مومنین کے درمیان، جو راویوں میں نیک اور صالح مومنین تھے ان کے درمیان، یعنی غلط لوگوں کے درمیان راویوں میں، غلط راویوں کے درمیان اور نیک اور صالح اور مومنین راویوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ علم رجال پڑھیں اور پڑھائیں، علم رجال میں غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ مکار، عیار اور نیک و شریف راوی میں فرق کر سکیں، کوئی چارہ نہیں ہے۔ جی یہ تھا تیسرا جواب یا تیسری رد۔ اب آئیے چوتھا جواب یا چوتھی رد۔ کہہ رہے ہیں کہ علم رجال کی ضرورت کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ کس بات کی؟ علم رجال کی ضرورت اور اس کی حاجت پر ایک دلیل یہ بھی ہے۔ کون سی؟ کہ احادیث کے مشہور و معروف مجموعے میں بھی ایسے راویوں کا وجود پایا جاتا ہے، یعنی جو حدیث کے مشہور و معروف مجموعے ہیں، بہت سارے مجموعے مشہور و معروف ہیں۔ جی محمد علی صاحب، ایک اصول کافی ہے، تہذیب ہے، استبصار ہے، ملاحظ الفقیہ ہے، مسائل الشیعہ ہے، مستدرک کے مسائل ہے، بہار الانوار میں بھی بہت ساری حدیث اور باقاعدہ اس کے اندر روایات موجود ہیں، اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ برادران اہل سنت کے یہاں بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ابن داؤد ہے، سنن ابن داؤد، ترمذی ہے، مثلا نسائی، یہ سب بہت سارے مجموعے ہیں۔ کون سی بڑی بات ہے؟ بہت سارے مجموعے ہیں۔ جی مشہور و معروف مجموعوں میں بھی ایسے راویوں کا وجود پایا جاتا ہے جن کا مذہب مسلک اہل بیت سے الگ تھا اور وہ کسی نہ کسی بنیاد پر ان کتابوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ صحیح ممکن، یعنی جو ہماری مجموعہ حدیث ہیں ان میں بھی بہت سارے راوی ایسے ہیں جن کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، لیکن وہ کسی نہ کسی عنوان سے داخل ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے اس کا سبب یہ رہا ہو کہ یہ افراد فساد عقیدے کے باوجود مؤلفین کتاب کی نظر میں معتبر رہے ہوں۔ بس ٹھیک ہے، اس کا عقیدہ ہے، الگ ہے آپ سے، ہم سے، لیکن وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر اصول کافی اٹھائیں گے یا آپ ملاحظ الفقیہ دیکھیں گے یا استبصار اور تہذیب دیکھیں گے، وسائل الشیعہ، تو ان میں بہت سارے ایسے راوی آپ کو مل جائیں گے جن کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے نہیں ملتا، جن کا عقیدہ الگ ہے اور ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، یعنی وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ کتاب کے مؤلف نے یہ محسوس کیا کہ اس راوی کا عقیدہ ضرور ہم سے الگ ہے، اس راوی کا عقیدہ یا اس کا مذہب ہم سے الگ ضرور ہے، لیکن یہ راوی معتبر ہے، جھوٹا نہیں ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے۔ ایسا کیا نہیں ہو سکتا؟ اور یہ ہماری کشادہ دلی ہے، اور ہم آج بھی ہر انسان کی بات ماننے کو تیار ہے کہ بھائی ثابت ہو جائے کہ انسان مکار نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ اس مذہب کا ہے نہیں، ہمارے مذہب میں وہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہماری یعنی انسان کو ہم کسی بھی راوی کی روایت کو لینے سے انکار اس بیس پہ نہیں کرتے، اس سبب سے نہیں کرتے کہ اس کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے، اس کا عقیدہ ہمارے عقیدے سے الگ ہے، اور کہہ دیں گے تو فلاں ہے، جیسے بعض غلط لوگوں نے جو ہے وہ برادران کے یہاں ہمارے لوگوں کی روایت کو صرف یہ کہہ کے مرفوض کر دیا، ٹکرا دیا کہ یہ شیعہ تھا۔ صحیح، ایسا ہمارے یہاں نہیں ہے،
بلکہ ہم برادران اہل سنت کی روایتوں کو لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور بس وہی معیار ہے جو معیار ہم اپنے کے بارے میں کرتے ہیں کہ جو شیعہ تھا مذہب اہل بیت پہ تھا، لیکن اس کے بارے میں ہم چھان بین کرتے ہیں کہ یہ شیعہ ضرور تھا لیکن کیا یہ معتبر بھی تھا یا نہیں. تو ہم یہی معیار برادران اہل سنت کے رواج کے بارے میں کرتے ہیں کہ اہل سنت ہوا کرے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن کیا یہ معتبر تھا یا نہیں تھا. اگر معتبر ہے تو ہم اس کی روایت کو لیتے ہیں، ہم اس کی روایت کو لیتے ہیں اگر وہ معتبر ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بولتا، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا تھا، کہ اخلاق اس کا صحیح تھا، تو ہم اس کی روایت کو صرف یہ سوچ کے کہ وہ برادران اہل سنت کے مذہب سے ہے ہم اس کی روایت کو ٹکرا دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو اپنے کے بارے میں دیکھتے ہیں، جو شیعہ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا، وہی ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. اگر اس کی سچائی ثابت ہو جائے کہ ہاں سچا تھا تو ہم اس کی روایت کو لے لیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، تنگ دلی نہیں ہے کہ جس طرح بعض برادران اہل سنت کے مؤلفین نے یہ کہہ کے روایت ٹھکرا دی کہ یہ تو شیعہ تھا لہذا کی روایت کو ہم نہیں لیں گے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. راویوں سے روایت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مین جھوٹے اور سچے کو دیکھنا ہے کہ اس کا کردار کیا تھا، اخلاق کیا تھا، زندگی کیسے گزارتا تھا، معتبر تھا یا نہیں تھا، عقیدہ اس کا کیا تھا وہ جانے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ مؤلفین کتاب کی نظر میں معتبر رہے ہوں کہ دنیا میں بے شمار ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہوتا، فاسد ہے، غلط ہے، لیکن صداقت بیان میں کسی صاحب ایمان سے کم نہیں ہوتے ہیں. صداقت میں، سچائی میں وہ کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اہل ایمان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے مذہب اہل بیت پہ ہو، جی اللہ کو کی توحید، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، قیامت پر ایمان، اہل بیت علیہ السلام کی خلافت پر عقیدہ اور یقین اور ایمان، صحیح 12 اماموں کا اقرار، سب کچھ. یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کتنے ایسے ہیں شیعہ، یہ ہو سکتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 12 اماموں کو اپنا امام نہ مانتا ہو، وہ جھوٹ نہ بولتا ہو. صحیح، ایسا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ عقلی اعتبار سے برا ہے. حتیٰ بے مذہب انسان بھی جھوٹ کو اچھا نہیں مانتا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی جھوٹ کو اچھا نہیں مانتا، وہ بھی دھوکے کو اچھا نہیں مانتا، فراڈ کو اچھا نہیں مانتا، وعدہ خلافی کو اچھا نہیں مانتا. یہ تو جبکہ اس کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، جی جو لادین ہے وہ بھی ان چیزوں کو، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ بھی اچھا نہیں مانتا، کیونکہ یہ چیزیں جہاں شرعی میں عقلی بھی ہیں، عقل ان کو منع کرتی ہے. بھلے دوسرا سبب یہ بھی ممکن ہے کہ مؤلفین کتاب کے سامنے کچھ اور بھی قرائن رہے ہوں، یعنی قرائن یعنی اسباب رہے ہوں، وجوہات رہی ہوں جن سے روایت کا اعتبار قائم ہو گیا ہو اور انہوں نے روایت کو کتاب میں جگہ دے دی ہو، اگرچہ وہ قرینہ ایسا تھا کہ اگر ہماری نگاہ کے سامنے ہوتا تو شاید ہمیں اس قدر اعتبار نہ پیدا ہوتا. یعنی ممکن تھا کہ اگر ہم اسے دیکھتے تو وہ اعتبار نہ کرتے، لیکن ان مؤلفین کی نظر میں وہ قرینہ ایسا تھا جس پر اعتبار کیا جا سکتا ہو، تو انہوں نے اس پر اعتبار کیا اور ان کی روایات کو داخل کر لیا. یعنی تیسرا سبب اس دیانتداری کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ اصحاب کتب نے اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہا ہے. اصحاب کتب نے صرف اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا چاہا اور جو روایت جس طرح مل گئی اسے کتاب میں درج کر دیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی تیسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی روایت مل گئی، ٹھیک ہے، ہم نے روایت ملی ہم نے لکھ دی، باقی جو چھان بین کرنا چاہے وہ چھان بین کر لے، کہ بعد میں آنے والے خود فیصلہ کر لیں گے کہ کون سی روایت صحیح ہے، کون سی روایت غلط ہے یا ضعیف ہے. اور بہت ممکن ہے کہ جو روایت ہماری نظر میں معتبر ہے وہ ان کی نظر میں غیر معتبر ہو. ایسا ہو سکتا ہے، ان کے یہاں اسباب، قرائن، ناپنے تولنے کا معیار اور جو طریقہ ہو وہ مختلف ہے، ہو سکتا ہے ہم سے، اور جو ہماری نگاہ میں غیر معتبر ہے وہ ان کی نگاہ میں معتبر ہو. ایسا ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی ذاتی رائے کی بنا پر اضافہ ترمیم نہیں کرنا چاہیے. ہم تو اپنے اعتبار سے چھان بین کریں، تحقیق کریں، اگر ہمارے اعتبار سے وہ معتبر ہو جاتی ہے تو ہم اس روایت کو لے لیں گے، ہمارے اعتبار سے وہ معتبر نہیں ہو پاتی تو ہم اس روایت کو نہیں لیں گے. ان کے اعتبار سے وہ معتبر رہی ہوگی تو انہوں نے لے لی ہوگی، یہ سبب ہو سکتا ہے.
یا انہوں نے یہ نظریہ رکھا ہو کہ راوی کوئی بھی ہو بہرحال وہ سچا ہونا چاہیے تو روایت کو کتاب میں جگہ دے دی، یا انہوں نے یہ سوچا ہو، یہ یعنی ارادہ کیا ہو کہ روایت ہے جیسی بھی ہے کتاب میں لکھ دی جائے، جمع کر دی جائے، آنے والے لوگ جن کو ضرورت ہوگی وہ خود صحیح اور خطا اور غلط اور ضعیف میں فرق میں پیدا کر لیں گے اپنے تحقیق کے ذریعے. ہم تو لکھ دیتے ہیں اور باقی تحقیق جو ہے وہ جس آنے والا جسے ضرورت ہوگی اس روایت کے بارے میں وہ کر لے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک روایت ہماری نگاہ میں معتبر ہو، گزشتہ علماء کی نگاہ میں معتبر نہ ہو سکتا ہے ان کی نگاہ میں معتبر ہو اور ہماری نگاہ میں معتبر نہ ہو. لہٰذا آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.